قابض وقار ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے حوالہ سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کی جائیں گی، اور اس کے بعد آج کے دن کے حوالہ سے دو چار ضروری باتیں یوم آزادی اور قیام پاکستان کے حوالہ سے انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حق و صداقت بیان کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، جو ان کے پیچھے چلے، بِإِحْسَان، نیکی کے ساتھ، یعنی ایک مہاجروں کا گروہ، ایک انصار کا گروہ، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ مہاجر کون ہیں؟ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں گئے، جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتہ داریاں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، اولاد کو چھوڑ دیا۔ اور انصار کون ہیں؟ جنہوں نے انہیں پناہ دی، جنہوں نے مسلمان مہاجرین کی مدد کی، وہ ہیں انصار۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے چلے نیکی میں، احسان میں، وہ چاہے صحابہ ہیں یا بعد میں آنے والے لوگ ہیں، تابعین ہیں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ جو انصار صحابہ ہیں، مہاجرین ہیں، جو ان کے پیچھے چلیں گے، تو میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے جب کسی صحابی کا نام آتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ مطلب نہیں کہ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ پہلے سے ان پہ راضی ہو چکا ہے، اس لیے ادب کے ساتھ کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جس سے اللہ راضی ہو گیا، یہ سرکار کا صحابی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے آل نبی کے افراد ہیں، ان کو ڈبل شرف حاصل ہے کہ وہ آل نبی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ یہ چونکہ ہم جب صحابہ کا نام لیتے ہیں نا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت اور ہیں، نہیں، اہل بیت بھی صحابہ میں بھی شامل ہیں۔ ہم مولا علی شیر خدا مشکل کشا، آپ آل نبی میں بھی شامل ہیں اور اصحاب رسول میں بھی شامل ہیں۔ سیدہ پاک خاتون جنت، آپ صحابیہ بھی ہیں اور حضور کی شہزادی بھی ہیں۔ حضرت سیدہ زینب ہوں، حضرت ام کلثوم ہوں، حضرت رقیہ ہوں، یہ صحابیات بھی ہیں اور حضور کی شہزادیاں بھی ہیں۔ اور امام حسن پاک، امام حسین، یہ صحابی بھی ہیں اور حضور کے شہزادے بھی ہیں۔ تو یہ صحابہ میں بھی شامل ہیں، آل نبی میں بھی شامل ہیں۔ ان کو ڈبل شرف حاصل ہے کہ یہ صحاب رسول میں بھی ہیں اور آل رسول میں بھی شامل ہیں۔ تو اللہ نے سارے صحابہ کو فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ
کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اور جب راضی ہو گیا تو کیا دیا؟ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں، تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا جنتیں تیار کر رکھی ہیں، ایک جنت نہیں کئی جنتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس میں شہد کی نہریں چل رہی ہیں، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، پانی کی نہریں چل رہی ہیں، اور ان کے اندر شراباً طہورا کی نہریں چل رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی انہیں جنت سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ نے چونکہ اعلان کر دیا ہے خالدین فیہا ابدا کہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ وہ کامیابی ہے جو مصطفیٰ کے غلاموں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے برابر اور کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو مصطفیٰ کا صحابی ہونے کا شرف مل جائے۔ تو ان کا ذکر حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر آپ نے گزشتہ جمعہ بھی سنا، آج بھی کچھ ذکر ہوگا، اور ایک جمعہ حضرت فاروق اعظم کی شخصیت پہ ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم کربلا کی طرف چلے جائیں گے، پھر محرم الحرام شروع ہو جائے گا، اور پھر پورا مہینہ انشاءاللہ ہم ذکر سید الشہداء امام عالی مقام سے اپنے سینوں کو روشن کریں گے انشاءاللہ۔ محبت سے آپ نے سننا بھی ہے، آل نبی کا ذکر انشاءاللہ پورا مہینہ چلتا رہے گا، اور بڑے قیمتی موتی جو ہیں وہ آل نبی کی شان میں آپ کی جھولی میں ڈالے جائیں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی والسابقون الاولون میں بھی شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اور حضور کے داماد بھی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ داماد بھی ہیں، اور انہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی، جو کچھ کا آپ نے ذکر پہلے سماعت فرمایا، اور ان کو شہادت کا بھی اللہ نے رتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ شہداء میں بھی شامل ہیں، شہید بھی ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، بلکہ ان کی شہادت کی بھی سرکار نے خبر عطا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور ایک دفعہ نہیں تقریباً 5 سے زائد دفعہ یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں آئی ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم یہ جبل احد پر کھڑے تھے۔ احد پہاڑ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا احد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی سمجھ آئی کہ میرا نبی وہ ہے جس سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں، صرف انسان میرے نبی سے محبت نہیں کرتے، صرف جانور محبت نہیں کرتے، بلکہ جو پتھر ہیں، جو کسی سے محبت نہیں کرتا میرے مصطفیٰ سے وہ بھی محبت کرتا ہے۔ اس میں کمال پتھر کا ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کمال میرے نبی کا ہے کہ میرے نبی کی ہستی ہی اتنی عظیم ہے کہ پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ حضور کی شخصیت اس قابل ہے کہ پتھر بھی آپ سے پیار بھی کریں اور آپ کو سلام محبت بھی پیش کریں۔ جب حضور احد پہ کھڑے ہیں تو پتھر نے کانپنا شروع کر دیا، زلزلہ آ گیا احد پہاڑ میں، ہلنے لگ گیا۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری محبت یہ کہتی ہے کہ احد پہاڑ پہ جب حضور کھڑے ہوئے نا تو احد پہاڑ پہ وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وجد آ گیا احد پہاڑ کو کہ میرے اوپر اللہ کا نبی جلوہ گار ہے۔ جب وہ ہلنے لگا نا تو سیدنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدم مبارک کی ٹھوکر ماری، جب ٹھوکر ماری اور فرمایا
اثبت احد فما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہوئے، ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضور نے ٹھوکر مبارک ماری نا قدم شریف کی، تو ادھر میرے آقا کی ٹھوکر لگی ہے، پتھر اسی طرح جامد ہو گیا، اس کا زلزلہ ختم ہو گیا، ٹھہر گیا۔ اور میں تجھے نہیں پتا تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہیدان کھڑے ہیں۔ سرکار نے بتا دیا میرا عمر بھی شہید ہے، عثمان غنی بھی شہید ہے۔ یہ حدیث حضرت عثمان غنی کو ازبر تھی، اور آپ نے اپنی شہادت کے وقت یہ حدیث سنائی بھی ان ظالموں کو جنہوں نے آپ کو شہید کیا۔ آپ نے یہ حدیث سنائی کہ تمہیں نہیں پتا کہ حضور نے احد پہاڑ کے اوپر کیا فرمایا تھا کہ عثمان شہید ہوگا، اور شہید ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی، حضور نے پہلے ہی خبر عطا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث پاک وہ بھی سنیے۔ ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن نا سرکار ایک باغ میں تشریف فرما تھے، حضور باغ کے اندر بیٹھے تھے، تو کہتے ہیں میں بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے کہا آج میں نا حضور کے باغ کے دروازے کے اوپر بیٹھوں گا اور سرکار کا چوکیدار بنوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو ادھر سے دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے اجازت مانگی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا اے ابو موسیٰ دروازہ کھول دو، اور جو دروازے پہ آتا ہے، جو دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اسے جنت کی بشارت بھی عطا فرما دو۔ دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضور جانتے ہیں، ہاں جی، دروازے پہ کوئی آیا ہے، میرے نبی اندر بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کو پتہ نہیں کون ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کون آیا ہے، میرے نبی کو آنے والے کا بھی پتہ ہے، اور اس کے جنتی ہونے کا بھی حضور کو پتہ ہے، اور اس کی حقیقت ایمان سے بھی سرکار باخبر ہیں۔ حضور نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ فرماتے ہیں کہ ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھول دیا، فاذا ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے، فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ، میں نے انہیں بشارت دے دی، میں نے کہا ابو بکر تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کی، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اپنے نبی کی زبان سے مجھے جنتی ہونے کی خبر دی ہے۔ کہتے ہیں میں آ کے بیٹھ گیا اور پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ثم جاء رجل فاستفتح، پھر ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا دروازہ بھی کھول دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے ہیں ففتحت لہ فاذا عمر، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سیدنا عمر فاروق کھڑے تھے۔ یہ بشارتیں میرا نبی دے رہا ہے، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی بشارت دے دو، دروازہ کھولا، حضرت عمر فاروق ہے۔ کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کی وہ بشارت انہیں سنا دی کہ آپ کو بشارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ فِي الْجَنَّةِ أَلَا بَلْوَىٰ تُصِيبُهُ، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ بھی کھول دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو، اور ساتھ مصیبتوں کے بارے میں بھی بتا دو، تمہیں مصیبتیں بھی آئیں گی۔ ابھی پتہ نہیں کون ہے، کسی اور کو نہیں پتا، میرے نبی کو تو سارا پتہ ہے۔ اللہ کی عطا سے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا دروازہ بھی کھول لو، جنت کی بشارت بھی دے دو، ساتھ اسے بتا دو
کہ مصیبتیں بھی آئیں گی، الا بلوا تصیبہ، کچھ مصیبتیں بھی پہنچیں گی۔ کہتے ہیں فَإِذَا عثمان، میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی تھے۔ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بتا دیا کہ حضور نے بتایا ہے تم جنتی ہو لیکن کچھ مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئے گی، تکلیف پہنچے گی۔ فحامد اللہ، انہوں نے اللہ کی تعریف کی۔ ثم قالا، پھر کہا اللہ المستعان، ان مصیبتوں پر میں اللہ سے مدد مانگتا، اللہ ان مصیبتوں پر میری مدد کرنے والا ہے۔ تو سرکار نے پہلے ہی بتا دیا تھا، اور حضرت عثمان غنی پہلے سے تیار تھے شہادت کے لیے کہ مجھے شہادت ملنی ہے۔ اور جب شہادت کا وقت آیا تو مولا علی حضرت تشریف لائے، دیگر صحابہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان سے جنگ لڑیں جو آپ کو شہید کرنے آئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے شہر میں خون ریزی کی جائے۔ دیکھو اشارہ کرتے تو صحابہ حاضر تھے، لیکن کس لیے صبر کر گئے کہ میرے آقا کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو، میرے آقا کے شہر میں خون کی ندیاں نہ بہیں، اپنی جان دے دی۔ ایسی صابر ہستیاں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن کہا میں حضور کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ تو صحابہ نے کہا پھر آپ ایسا کریں، یہاں سے نکل جائیں، پچھلے راستے سے سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، کسی اور شہر میں تشریف لے جائیں۔ تو اگلا جواب سنیے، آپ نے فرمایا میں حضور کا شہر کیسے چھوڑ جاؤں، میں اپنے آقا کا شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ ان کی استقامت اور یہ صبر تھا کہ شہادت کے ان دنوں میں 50 دن تک حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کیا گیا، 50 دن آپ اندر رہے، اور پانی بند کر دیا گیا، آپ کو پانی نہیں ملا۔ آپ نے اعلان بھی کیا کہ مجھے پانی دو، یہ جو کنواں خریدا ہے فرمایا میں نے خرید کے وقف کیا تھا، اور آج تم مجھے وہاں سے پانی بھی نہیں لینے دیتے، اور جس مسجد نبوی کے اندر تم نماز پڑھتے ہو، سارے نماز ادا کرتے ہیں، اس کی جگہ بھی میں نے خرید کر اس میں شامل کی تھی، آج تم مجھے اس میں 2 رکعتیں نفل بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا، آپ نے 3 مشکیں پانی کی بھیجی، 3 مشکیں پانی کی بھیجی، لیکن ان ظالموں نے راستے میں مشکوں کو تیر مار کے پھاڑ دیا۔ پھر حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ایک مشک لے کے آئیں، انہوں نے وہ مشک بھی پانی والی اندر نہیں جانے دی، آپ پیاسے رہے، اور آخری دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا، بڑی محبت والی بات ہے، بڑی عقیدے والی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رات مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، رات مجھے خواب میں نبیوں کے امام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت ہوئی ہے، اور آپ نے اس کھڑکی کی طرف اشارہ فرمایا، فرمایا اس کھڑکی کے اندر حضور تشریف فرما تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ عثمان کل افطاری تم نے ہمارے ساتھ کرنی ہے، کل افطاری تم نے، اور آپ فرماتے ہیں ان کے ساتھ حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ حضور نے فرمایا کل تم نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ یا رسول اللہ پانی نہیں ملا، بڑے دن ہو گئے ہیں، حضور پانی نہیں ہے۔ تو سرکار نے ایک مشکیزہ پانی والا حضور کے ہاتھ میں تھا، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں پانی والا مشکیزہ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ادھر قریب آؤ، میرے آقا نے قریب کیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پانی میرے منہ میں ڈالا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پھر میں نے وہ پانی پیا، اور یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میرے سینے کے درمیان محسوس ہوتی رہی، اور کہتے ہیں وہ پانی کسی دنیا کے کنویں کا نہیں تھا، ایسا پانی میں نے کبھی بھی نہیں پیا جیسا پانی میرے کریم آقا نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے۔ یہ شہادت سے پہلے حضور نے خبر دے دی۔ اور پھر شہادت کیسے ہوئی؟ آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، دیکھو موت بھی آئے تو ایسی آئے،
ایک شہادت ہے، دوسرا حضور کے شہر میں ہے، اور تیسرا سامنے قرآن کھولا ہوا ہے۔ قرآن پاک وہی مصحف عثمانی جمع بھی آپ نے کروایا تھا، ایک جگہ پہ اکٹھا بھی آپ نے کروایا، تو وہ قرآن آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا، آپ اس پہ قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جب اس جگہ پہ پہنچے تو اس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کیسی عظیم شہادت ہے، کیسی اعلیٰ موت ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے اللہ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا۔ شہید بھی ہیں اور ساتھ اللہ کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ آج بھی قرآن پاک محفوظ ہے اور اس کے اوپر آپ کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ جس صفحے پہ آپ کا خون مبارک گرا ہے اس کے اوپر آج بھی وہ نشانات موجود ہیں جس حالت میں اس وقت آپ کو شہید کیا گیا اور وہ قطرے گرے تھے، اس حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اور جب مولا علی شیر خدا کو پتہ چلا تو وہ جو باغی تھے، اب ان کی آپس میں محبت دیکھو، حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام، دونوں کو تلواریں دے کر حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کر دیا۔ فرمایا میرے بیٹو تم نے عثمان غنی کا پہرا دینا ہے۔ دیکھو آپس میں کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے۔ اور آپ زخمی بھی ہوئے، حضرت امام حسن بھی زخمی ہوئے اور امام حسین بھی زخمی ہوئے ہیں حفاظت کے اندر، جان بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی کی۔ اور جب شہید ہو گئے تو مولا علی نے آ کے پوچھا اور ان کو ڈانٹا بھی کہ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان غنی کو شہید کیسے کر دیا گیا؟ انہوں نے کہا حضور ہم آگے کھڑے تھے دروازے میں، جو قاتل ہیں وہ پیچھے سے داخل ہوئے، ہم نے اندر نہیں جانے دیا، ہم لڑتے رہے، ہم زخمی ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا خاندان آل نبی عثمان غنی کے ساتھ ہے، خاندان اہل بیت وہ سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہیں، وہ قاتلوں میں کے ساتھ شامل نہیں تھے بلکہ وہ عثمان غنی کی مدد کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور آپ نے وہ جو خبر دی تھی، آپ نے فرمایا مجھے قتل کر دو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، مجھے اگر تم نے قتل کر دیا پھر تمہارے اوپر قیامت تک مصیبتیں آتی رہیں، قیامت تک تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، تم اکٹھے نماز بھی نہیں پڑھ سکو گے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے جملے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور پھر دنیا نے دیکھا ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد آج تک امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکی، ایک بے گناہ خلیفہ کو شہید کرنے کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت کے اندر امن کبھی نہیں آیا، لڑائیاں رہی ہیں، جھگڑے رہے ہیں، فسادات رہے ہیں، کبھی ایک جگہ پر نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی وجہ سے یہ امت کو مشکل دیکھنا پڑے۔ تو سیدنا عثمان غنی یہ تو ایک لمبا باب ہے۔ اب آئیے آج 14 اگست ہے، یہ بھی قربانیوں کا سلسلہ ہے، قربانیوں کا سلسلہ شروع سے چلتا رہا ہے، اور ایک وہ قربانی جو پاکستان بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دی، جانیں قربان کی، عزتیں عورتوں کی لوٹی گئیں، بچوں کو قتل کیا گیا، گھر لوٹے گئے، گھر چھوڑے گئے۔ کس لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی؟ کہ ایک ایسا آزاد ملک بنانا چاہتے تھے جس میں کیا ہو، دین اسلام کا جھنڈا بلند ہو۔ مقصد کیا تھا اس وقت؟ جو نعرہ تھا وہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بولیں یہ اصل میں منشور ہے پاکستان کا۔ جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا، جس مقصد کے لیے قربانیاں دی گئیں، جس مقصد کے لیے عزتوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اور جس لیے ہمارے بزرگوں نے، علماء، مشائخ نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اتنی جد و جہد کی، وہ مقصد یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین مل جائے جہاں پہ مصطفیٰ کے دین کا نظام نافذ کیا جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ مکمل نعرہ تھا کہ دستور ریاست ہوگا کیا؟ محمد الرسول اللہ۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے یہ ملک بنایا گیا، اور اس کے پیچھے لمبی قربانیوں کی داستان ہے۔ نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ، یہ اس کے پیچھے بہت لمبی داستان ہے۔ اس میں قائد اعظم کا کردار تو بعد میں ہے، اس سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی کا بہت بڑا کردار ہے، جنہوں نے اس وقت جو ہے وقت کے بادشاہ کے سامنے آپ نے گردن نہیں جھکائی۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بادشاہ جلال الدین اکبر جس نے دین اکبری نکالا تھا، اس نے سارے دین اکٹھے کر کے ایک دین بنانے کی کوشش کی کہ سارے دینوں کا ایک جو ہے مرکب بن جائے، اور اس سے دین اسلام کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ اس وقت حضرت مجدد الف ثانی سامنے کھڑے ہوئے، آپ نے گردن نہیں جھکائی، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ہندوازم اور اسلام کو اکٹھا کر دے۔ فرمایا نہیں، میرے مصطفیٰ کا دین سب سے اعلیٰ ہے۔ جو دین میرے نبی نے دیا ہے اس میں بت پرستی نہیں ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، وہ ایک رب کو ماننے والا دین ہے، اور ایک ہی رب کی عبادت ہمیں دین سکھاتا ہے۔ یہ کئی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہم ایک دین کے پیروکار ہیں۔ ان کا طریقہ اور ہے، ہمارا طریقہ اور ہے، ان کا انداز حیات اور ہے، ہمارا انداز حیات اور ہے۔ یہ اس وقت حضرت مجدد الف ثانی وہ جیل کے اندر بھی رہے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن گردن نہیں جھکائی۔ اور علامہ اقبال نے بھی قبر پہ جا کے کہا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ سلام عقیدت پیش کیا حضرت مجدد الف ثانی کی قبر مبارک پہ جا کر کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ فرمایا قیامت تک جو بھی مجاہد آئے گا اسے مجدد الف ثانی کے کردار سے گرمی ملتی رہے گی۔ مجدد الف ثانی کی جرت اور ہمت اور حوصلہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہوگا کہ حضرت مجدد الف ثانی، اور وہ سب کو سجدہ کہتا تھا کرو۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا نہیں، یہ گردن جھکتی ہے تو رب کی بارگاہ میں جھکتی ہے، میں تمہارے ڈر سے سجدہ تمہیں نہیں کروں گا کہ میں تمہیں سجدہ کروں، میں مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار ہوں، ایک رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ بڑی کوشش کی گئی سر جھکانے کی، لیکن فرمایا نہیں، سر جھک نہیں سکتا، سر کٹ سکتا ہے۔ یہ وہ نظریہ پاکستان تھا، اور اس سے پہلے چلے جائیں یہ وہی نظریہ تھا، وہی دین اسلام کی حقانیت تھی جو کربلا میں میرے آقا حسین نے پیش فرمائی تھی۔ یہ وہی نظریہ ہے، یہ نیا نظریہ نہیں تھا۔ جو امام علی مقام نے کربلا کے اندر ڈٹ کر سب کچھ قربان کر کے، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ دوویں رخ نے اگدے زمین اتے، دوویں رخ نے اگدے زمین اتے، کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا، کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوندا تے کوئی زندگی دا نصب العین ہوندا، کوئی دکھ ہوندا سر تو پیر تائیں تے سر تو پیر تکر کوئی چین ہوندا، جڑا تخت بچاوے یزید ہوندا، جڑا دین بچاوے حسین ہوندا۔ اس طرح نظریے کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا۔ ریاست مدینہ کے بعد جو ریاست دین کے لیے بنی وہ ریاست پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے۔ ادھر ریاست مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینہ میں سے اب آئے دین کے لیے، اور ادھر انڈیا چھوڑ کر ہندوستان کی پارٹیشن کے بعد مسلمان پاکستان میں آئے، جانیں قربان کی تو دین اسلام کے لیے، اسلام کے نام پر بننے والے اس خطے کے لیے۔ اور اس کے پیچھے ہمارے علماء، مشائخ، بزرگان دین نے بڑی قربانیاں دی۔ قائد اعظم کے ساتھ وہ کھڑے رہے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ یہ بات جو اہل روحانیت ہیں وہ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے اپنے طور پہ ملک بنانے کی کوشش نہیں کی، ان کے پیچھے میرے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص مدد تھی یہ ملک بنانے کے اندر۔ منور مرزا ایک
اقبالیات کے بڑے ماہر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے نا، اس میں دو رنگ ہیں، ایک سبز ہے ایک سفید ہے، سبز اور سفید ہے۔ ہم تو یہی سنتے آئے ہیں، سبز جو ہے وہ مسلمانوں کی نشانی ہے اور سفید جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے۔ یہی وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی وجہ اصل کیا ہے۔ یہ تو عام مربج ہے نا بات۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں گیا، جب عمرہ کرنے گیا تو مسجد نبوی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، غور و فکر کر رہا تھا اسی بات پر۔ کہتے ہیں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی، مسجد نبوی میں مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ وہ کہتے ہیں سویا تو خواب میں مجھے قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت ہوئی۔ وہ مجھے پکڑ کے نا بازو سے گنبد خضرا کے سامنے لے گئے اور سامنے لے جا کر کہنے لگے، اے منور مرزا، تجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر ایک سبز رنگ اور ایک سفید رنگ کیوں ہے؟ انہوں نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جتنا حصہ گنبد خضرا کا ارے سبز ہے، پاکستان کے جھنڈے کا رنگ اتنا سبز ہے، نیچے جو حصہ سفید ہے اتنا حصہ پاکستان کے جھنڈے کا سفید ہے۔ اللہ اس لیے کہ یہ حضور کے صدقے سے بنا ہے، یہ ملک سرکار کے صدقے بنا ہے۔ اس کے اندر جو سبز رنگ ہے نا وہ گنبد خضرا والا رنگ ہے، اور سفید رنگ جو گنبد خضرا کے نیچے سفید حصہ ہے نا، یہ اس کی نشانی دے رہا ہے۔ یہ تو بنا ہی حضور کے صدقے میں، یہ سرکار کے نام پر ملک بنا ہے، اور اس وقت آزادی مکمل ہوگی جب اس میں وہی نظام نافذ ہو جائے گا جو نظام آمنہ کے لال نے عطا فرمایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ یہاں حضور کے دین کا نظام آئے گا۔ حضور کے دین چونکہ بنا ہی دین کے لیے ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ دین نافذ نہیں ہو سکا، ورنہ کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ یہاں گلی گلی میں حضور کے دین کا نظام نافذ ہو جائے گا۔ یہ سرکار کے نام پہ بنا ہے، حضور کے دین کے لیے بنا ہے۔ تو اس ملک کی یہ آج ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، تو صرف گانے سن لینا یہ یوم آزادی نہیں ہے، اور مختلف قسم کے فرینچ کٹ بنوا لینا، بال بنوا لینا، یہ یوم آزادی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے والا دن ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کریں کہ مولا تو نے ہمیں آزاد ملک عطا فرمایا، جہاں ہم آزادی سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، جہاں ہم آزادی سے اذانیں پڑھ رہے ہیں، جہاں آزادی سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں پہ ہمیں سکون کی زندگی میسر ہے، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرنے والا دن ہے۔ یہ گانے سن کر یا لوگوں کو پریشان کر کے گزارنے والا دن نہیں ہے۔ یہ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یوم آزادی منانے کا ہرگز یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آؤ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو اور اپنا کردار ایسا بناؤ کہ ہم اپنے کردار سے نبی کے غلام نظر آئیں، ہم اپنے عمل سے حضور کے نوکر نظر آئیں، ہم اپنی سیرت سے، اپنے انداز حیات سے حضور کے غلام بن جائیں۔ آج دین میں کمی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے دین میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، حضور کا دین کامل ہے، اس جیسا دین کوئی نہیں۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کوتاہیاں اسلام میں نہیں ہیں، مسلمانوں میں ہیں۔ تو ان کوتاہیوں کو اگر ہم دور کریں تو ہماری زندگی مشعل راہ بن سکتی ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر، آپ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں دیکھیں مسلمان پریشان ہیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، کتنا 1 سال ہو گیا ہے کرفیو کے اندر، وہ بیچارے اندر ہیں، بند ہیں، اور ہمارے 56 ممالک ہیں، اور ہمارے پاس ایٹمی پاور بھی ہے، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ اقبال کہتے ہیں کہ شب بگریستم پیش خدا زار، مسلمانہ چرا خارند و زارند، کہتے ہیں میں رات نہ رب کی بارگاہ میں رویا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فقیر درویش آدمی تھے، وہ کہتے ہیں میں رات اللہ کی بارگاہ میں رویا کہ یا اللہ یہ مسلمان خار کیوں ہیں،
یہ ان کی حالت زار کیوں ہے؟ یہ غم کی حالت میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ شب بگریستم پیش خدا زار مسلمانہ چرا خارند و زارند، کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ندا آمد نمیدانی کہ این قوم دلے دارند و محبوب ندارند، کہتے ہیں آواز آئی اے اقبال، ان کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں، دل میں رہنے والا محبوب کوئی نہیں۔ ندا آمد نمیدانی کہ ای قوم دلے دارند و محبوب ندارند، اے اقبال ان کی ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ مصطفیٰ کے عشق سے خالی ہو گیا ہے۔ جب تک مصطفیٰ کے عشق میں دل دھڑکتے تھے مسلمان سر بلند تھے، اور پھر یہی تڑپ اللہ سے مانگی، کہا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی ہے بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ یہ تڑپ اللہ سے مانگیں۔ آزادی تو مل گئی، لیکن ہمارے خیالات بھی اگر آزاد ہو جائیں انگریزوں سے، ہندوؤں سے، تو پھر مکمل آزادی ہوگی۔ نوجوانوں آؤ میرے نبی کے غلام بن جاؤ، حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی نوکری میں عزت ہے، اور گنبد خضراء کے والی کے نقش قدم پہ چلو، اسی کے اندر ہماری عزت ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو تا قیام قیامت سلامت رکھے، آباد رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔